الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 189 میں اعتکاف کو باطل کرنے کا کفارہ ذکر ہوگا۔ اس سے پہلے اعتکاف کے محرمات اور مفسدات کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس بحث میں اعتکاف کو باطل کرنے کا کفارہ بیان کیا جائے گا۔ اعتکاف کو باطل کرنے کی مختلف صورتوں کا بیان آئے گا۔ ماہ رمضان میں واجب اعتکاف کو باطل کرنا، غیر ماہ رمضان میں واجب اعتکاف کو باطل کرنا، فقہی آراء اور نظریات کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ متعلقہ احادیث اور فروعات بھی بیان ہوں گی۔ شہید اول فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز کے جو روزہ کو باطل کرتی ہے اعتکاف کو بھی باطل کرتی ہے۔ شہید اول فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو روزہ کو باطل کرتی ہے اعتکاف کو بھی باطل کرتی ہے، جیسے جمع کرنا، کھانا پینا، استمناء کرنا۔ چونکہ اعتکاف میں روزہ شرط ہوتا ہے تو جب شرط باطل ہو جائے تو مشروط بھی باطل ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی انسان اعتکاف کو باطل کرتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ جو اعتکاف نذر و قسم و عہد کے ذریعے واجب ہوا ہو اور جو مستحب اعتکاف تیسرے دن میں داخل ہو چکا ہو تو یہ واجب ہوتے ہیں۔ اگر اعتکاف واجب کو باطل کرے تو واجب روزے کو باطل کرنے کے کفارے کے علاوہ اعتکاف کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر ماہ رمضان میں اعتکاف بیٹھا ہو تو دن کو اگر روزے کو باطل کرتا ہے تو ماہ رمضان کے روزے کو باطل کرنے کا کفارہ بھی آئے گا اور اعتکاف کو باطل کرنے کا کفارہ بھی آئے گا۔ تو اگر ماہ رمضان کے دن میں جمع اور ہم بستری کے ذریعے باطل کرے اعتکاف کو تو پھر دو کفارے واجب ہوں گے، ایک ماہ رمضان کا روزہ واجب روزہ باطل کرنے کا کفارہ اور دوسرا اعتکاف کو باطل کرنے کا کفارہ۔ جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جب واجب اعتکاف کو باطل کرے تو اس پر دو کفارے واجب ہوتے ہیں، چاہے ماہ رمضان میں ہو چاہے غیر ماہ رمضان میں ہو۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَيُفْسِدُهُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ مِنْ حَيْثُ فَوَاتِ الصَّوْمِ الَّذِي هُوَ شَرْطُ الْاعْتِكَافِ۔ اعتکاف کو باطل کر دیتی ہے ہر وہ چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے، من حیث فوات الصوم، چونکہ روزہ جب باطل ہو جائے گا، الذی ہوا شرط الاعتکاف، جو اعتکاف کی شرط ہوتا ہے تو اعتکاف بھی باطل ہو جائے گا، چونکہ اذا فسد الشرط فسد المشروط، شرائط تمام ہوں تو مشروط ہوتا ہے۔ جب اعتکاف کی شرط روزہ باطل ہو جائے گا تو مشروط بھی باطل ہو جائے گا۔ وَيُكَفِّرُ لِلْاعْتِكَافِ زِيَادَةً عَلَى مَا يَجِبُ لِلصَّوْمِ، تو اگر واجب اعتکاف کو باطل کرتا ہے اور دن کے وقت باطل کرتا ہے تو واجب روزے کو باطل کرنے کے کفارے کے علاوہ اعتکاف کو باطل کرنے کا بھی کفارہ دینا پڑے گا۔ ان افسد الثالث مطلقاً، اگر اعتکاف تیسرے دن میں داخل ہو چکا ہو تو بطور مطلق اس کا کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ جب تیسرے دن میں اعتکاف داخل ہو چکا ہو تو چاہے وہ واجب نظری ہو یا مستحب اعتکاف ہو، تیسرے دن میں وہ واجب ہو جاتا ہے اور اس کا پھر کفارہ دینا پڑے گا باطل کرنے کا۔ او کان واجبا وان لم یکن ثالثا، اور اگر تیسرے دن میں داخل نہ ہوا ہو تو اگر واجب اعتکاف تھا تو اس کو توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ ان لم یکن ثالثا، اگر تیسرے دن میں داخل نہیں ہوا تھا تو پھر واجب اعتکاف و نظری اور عہد و قسم کا تو پھر اس کو توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ وَيَجِبُ بِالْجِمَاعِ فِي الْوَاجِبِ نَهَارًا كَفَّارَتَانِ إِنْ كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِحْدَاهُمَا عَنِ الصَّوْمِ وَالْأُخْرَى عَنِ الْاعْتِكَافِ، تو فرماتے ہیں اگر ماہ رمضان میں دن کے وقت ہم بستری کے ذریعے واجب اعتکاف کو باطل کیا ہو تو واجب ہو جائیں گے دو کفارے، یعنی واجب اعتکاف کو باطل کرنے جمع کے ذریعے واجب ہو جائیں گے دو کفارے۔ ان کان فی شہر رمضان، اگر ماہ رمضان میں ہم بستری کے ذریعے
واجب اعتکاف کو باطل کیا ہو۔ احداہما عن الصوم، تو دو کفارے واجب ہوں گے، ایک تو ماہ رمضان کے روزے کو دن دہاڑے باطل کرنے کی وجہ سے کفارہ واجب ہوگا، والاخری عن الاعتکاف، اور دوسرا اعتکاف واجب اعتکاف کو باطل کرنے کا کفارہ ہوگا۔ وقیل، اور اس کے مقابلے میں ایک فقہی نظریہ پایا جاتا ہے، تاجب الکفارتان بالجماع فی الواجب مطلقا، کہ واجب اعتکاف کو باطل کرنا جماع کے ذریعے اس سے دو کفارے واجب ہوتے ہیں مطلقا، چاہے ماہ رمضان ہو یا ماہ رمضان کے علاوہ ہو۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ ضعیف، یہ نظریہ ضعیف ہے، چونکہ واجب روزے کو باطل کرنا موجب کفارہ نہیں ہوتا، بلکہ ماہ رمضان کا واجب روزہ اگر باطل کیا جائے تو اس کا کفارہ ہوتا ہے، تو غیر رمضان میں اگر جماع کے ذریعے باطل کرتا ہے واجب اعتکاف کو تو اعتکاف کا تو کفارہ ہوگا، لیکن روزے کو باطل کرنے کا کفارہ نہیں ہوگا، اس وجہ سے یہ نظریہ ضعیف ہے۔ اگر واجب اعتکاف کو تیسرے دن میں باطل کیا جائے یا واجب اعتکاف نظری منت کا ہو تو اس کو پہلے بھی باطل کیا جائے، تو اس کے کفارے کے بارے میں جو نظریات ہیں، شیخ طوسی علیہ رحمہ اور محقق ہلی اور اکثر متاخرین کا ماننا یہ ہے کہ کفارہ فقط جماع کے ذریعے اعتکاف کو باطل کرنے سے واجب ہوتا ہے، دوسرے مفترات اور مبتلات سے جو اعتکاف کو باطل کرتے ہیں ان سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، اور اس کے لیے وہ روایات سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ موثق سمع بن مہران جلیل القدر سے کا راوی ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، سألتہ عن معتکف واقع اہلہ قال علیہ ما علی الذی افطر یوما من شہر رمضان متعمدا اتق رقبہ او صیام شہرین متتابعین او اطعام 60 مسکینا۔ میں نے اسے اعتکاف رکھنے والے کے لیے سوال کیا جو اپنی بیوی سے جماع اور ہم بستری کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس پر واجب ہے جو ماہ رمضان کا ایک دن روزہ افطار کرنے والے پر واجب ہوتا ہے، جو جان بوجھ کر روزہ افطار کرے، ایک غلام آزاد کرے یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ وسائل الشیعہ باب ششم، کتاب اعتکاف، حدیث نمبر 5 میں ہے۔ ترجمہ اردو وسائل الشیعہ جلد ہفتم صفحہ 307 میں باب ششم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس میں کل 6 حدیثیں جن میں ایک مقرر کو چھوڑ کر باقی 5 کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور شیخ مفید علیہ رحمہ اور سیدین اور علامہ حلی سے منقول ہے کہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے اعتکاف کو جس مبتل اور مفطر کے ذریعے بھی باطل کیا جائے، اور وہ غیر جماع کو جماع کے ساتھ ملحق کرتے ہیں، تو اس میں اشکال یہ ہے کہ یہ قیاس کی قسم بنے گی، اور اس کو شیعہ امامیہ نہیں مانتے، حجت نہیں سمجھتے، اسی لیے محقق ہلی اپنی کتاب المعتبر میں فرماتے ہیں لا اعرف مستندہم، مجھے ان کی دلیل معلوم نہیں ہے۔ ہاں تیسرے دن کو خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ تیسرے دن بطور مطلق اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، اگر مستحب اعتکاف شروع کیا ہو تو پہلے 2 دنوں میں وہ واجب نہیں ہوتا، اس میں اعتکاف کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر اعتکاف واجب ہو منت وغیرہ کے ذریعے تو اس کا حکم بھی یہی ہے، کیونکہ وہ سارا ہی واجب ہوتا ہے، اور واجب اعتکاف کو جان بوجھ کر باطل کرنے کا کفارہ پھر اس پر لاگو ہوگا۔ ماہ رمضان میں اگر دن کے وقت ہم بستری کے ذریعے اس کو باطل کرے تو اس پر 2 کفارے واجب ہوں گے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء امامیہ شیعہ اس کے قائل ہیں اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ عبد الاعلی بن آیون کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، ان رجل وطأ امرأته وهو معتکف لیلا فی شہر رمضان قال علیہ الکفارہ قلت فإن وطأها نہارا قال علیہ کفارتان۔ اس شخص کے بارے میں جس نے ماہ رمضان میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کی جبکہ وہ اعتکاف میں تھا، فرمایا اس پر 1 کفارہ واجب ہے۔ راوی کا بیان ہے، میں نے عرض کی اگر دن کے وقت ہم بستری کرے، فرمایا اس پر 2 کفارے واجب ہیں۔ وسائل الشیعہ باب ششم
کتاب الاعتکاف میں یہ حدیث موجود ہے۔ سید المدارک فرماتے ہیں، سید مرتضی علم الہدا سے منقول ہے کہ انہوں نے معتکف پر بطور مطلق 2 کفارے واجب کیے ہیں، یا وہ دن کے وقت جمع کرے اور رات کے وقت اگر جمع کرے تو 1 کفارہ بطور مطلق واجب کیا ہے۔ اور تذکرۃ الفقہا میں علامہ حلی فرماتے ہیں کہ ظاہراً ان کی مراد ماہ رمضان کا دن ہوگا۔ اور شہید اول نے دروس شرعیہ میں سید مرتضی کے اطلاق کو قریب قرار دیا ہے اور فرمایا ہے لِأَنَّ فِي النَّهَارِ صَوْمًا وَاعْتِكَافًا، کیونکہ دن کے وقت ایک تو روزہ توڑے گا واجب اور دوسرا اعتکاف واجب توڑے گا، تو 2 کفارے ہونے چاہیے۔ حالانکہ یہ نظریہ ضعیف ہے، چونکہ ہر قسم کے روزے کو توڑنا اس پر کفارہ نہیں ہوتا، جیسا کہ واضح ہے اگر ماہ رمضان کا دن ہو اور اس کا واجب روزہ توڑے تو اس پر کفارہ ہوتا ہے۔ تو یہ سید المدارک کا کلام ہے، اپنی جگہ پر مکمل ہوا۔ نعم لو کان وجوبہ متعینا بناظر وشبہہ واجب بافسادہ کفارۃ بسببہ وہو امر آخر وفی الدروس الحق المعین برمضان مطلقا۔ ہاں اگر اعتکاف کا وجوب متعین ہو ناظر معین یا قسم و عہد معین کے ذریعے، یعنی اس نے ناظر کی تھی ماہ شعبان کے پہلے 3 دن اعتکاف بیٹھے گا، تو اس صورت میں اگر اس کو جماع کے ذریعے باطل کرتا ہے تو 2 کفارے واجب ہوں گے۔ 1 کفارہ اعتکاف واجب کو باطل کرنے کا، دوسرا کفارہ ناظر و قسم کو توڑنے کا ہوگا، نہ کہ روزے کو باطل کرنے کا ہوگا۔ اور معلوم ہے کہ کفارہ ناظر وہ دوسرا حکم ہوتا ہے، اس کا روزے کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ نعم لو کان وجوبہ متعینا بناظر وشبہہ، ہاں اگر اعتکاف کا وجوب متعین ہو ناظر معین یا قسم و عہد معین کے ذریعے، واجب بافسادہ کفارۃ بسببہ، تو ایک تو واجب اعتکاف کو باطل کرنے کا کفارہ ہوگا، اور دوسرا ناظر و قسم معین کو باطل کرنے کا کفارہ واجب ہوگا اس ناظر و قسم کو باطل کرنے کی وجہ سے۔ وہو امر آخر، یہ ایک علیحدہ امر ہے، اس کا روزے کے بطلان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماہ شعبان کا روزہ اگر باطل کرے تو اس کا کفارہ نہیں ہوتا۔ وفی الدروس الحق المعین برمضان مطلقا، شہید اول اپنی کتاب دروس شرعیہ میں ملحق کرتے ہیں واجب معین اعتکاف کو رمضان کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ اگر اعتکاف ناظر و قسم وغیرہ کے ذریعے واجب ہوا ہو اور واجب معین ہو، اگر اس کو جماع کے ذریعے دن کے وقت باطل کرے تو پھر اس پر 2 کفارے واجب ہوں گے، جیسے ماہ رمضان میں واجب اعتکاف کو باطل کرنے کا کفارہ ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف کو باطل کرنے کا کفارہ، دوسرا روزے کو باطل کرنے کا کفارہ۔ مطلقاً سے مراد یہ ہے کہ چاہے وہ ناظر و قسم و عہد کے ذریعے واجب ہوا ہو اور معین ہو، چاہے پھر 2 دن گزرنے کے بعد اعتکاف مستحب واجب ہو چکا ہو۔ وَفِي الْجِمَاعِ لَيْلًا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ إِلَّا أَن يَتَعَيَّنَ بِنَاظِرٍ وَشِبْهِهِ فَيَجِبُ كَفَّارَةٌ بِسَبَبِهِ أَيْضًا لِإِفْسَادِهِ۔ اور فرماتے ہیں اگر ماہ رمضان میں یا غیر ماہ رمضان میں رات کے وقت ہم بستری کے ذریعے اعتکاف واجب کو باطل کرتے ہیں تو 1 کفارہ واجب ہوگا، مگر یہ کہ اعتکاف ناظر قسم اور عہد کے ذریعے معین تھا تو اس کو باطل کرنے سے واجب ہو جائے گا 1 اور کفارہ بھی، بے سبب ہی ناظر معین کو باطل کرنے کی وجہ سے، لے افساد ہی چونکہ اس نے ناظر معین کو بھی باطل کر دیا ہے، تو ایک تو اعتکاف کو باطل کرنے کا کفارہ ہوگا اور دوسرا ناظر معین کو باطل کرنے کا کفارہ واجب ہوگا۔ تو یہاں تک بیان ہو گیا کہ واجب اعتکاف کو باطل کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اور مختلف صورتوں میں اس کے کفارے کے لحاظ سے بھی مختلف نظریات اور مختلف احکام پائے جاتے ہیں۔ جو واضح صورت ہے، اگر واجب اعتکاف کو ماہ رمضان میں وہ دن کے وقت جماع کے ذریعے باطل کرتا ہے تو 2 کفارے واجب ہوں گے، اور اگر رات کو باطل کرتا ہے جماع کے ذریعے تو اس پر 1 کفارہ ہوگا، اور
غیر ماہ رمضان میں اگر واجب اعتکاف کو باطل کرتا ہے دین کے وقت جماع کے ذریعے تو ایک کفارہ ہوگا، اور ان تمام صورتوں میں اگر اعتکاف واجب معین ہو ناظر معین کے ذریعے، عہد و قسم کے ذریعے، تو پھر اگر اس کو باطل کرے گا تو ایک تو اعتکاف کو باطل کرنے کا کفارہ پڑے گا، اور دوسرا ناظر معین کو باطل کرنے کا کفارہ ہوگا۔